السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما صدق الله العظيم۔ ہر طرح کی تعریف اور حمد و ثنا اللہ بزرگ و برتر کے لائق ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، جس کا کوئی ساجھی اور ہمسر نہیں، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ لاکھوں درود و سلام نازل ہوں ہم سب کے پیارے آقا، پیارے حبیب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ کی آل اور آپ کے اصحاب پر۔ محترم حضرات، جب بھی کوئی فتنہ درپیش ہو، مصائب یا مشکلات کا سامنا ہو، تو ہمیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ ہم قرآن اور حدیث میں اس کا حل تلاش کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ قرآن اور حدیث یہ قیامت تک کے لیے قانون بنا دیے گئے، صرف مسلمانوں ہی کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے۔ اور یہ قانون اللہ کا بنایا ہوا ہے، جس نے زمین و آسمان کی تخلیق فرمائی، تو اللہ سے زیادہ بہتر قانون کوئی انسان نہیں بنا سکتا۔ اس لیے جب بھی حالات درپیش ہوں تو دنیا کے انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کی طرف نظر کرنے کے بجائے اللہ کے قانون کی طرف دیکھا جائے، قرآن اور حدیث کی طرف۔ اس میں اس کا سبب بھی ہمیں ملے گا اور اس کا حل بھی ہمیں ملے گا۔ اس وقت جو فتنہ درپیش ہے، تمام فتنوں کے بیچ میں وہ فتنہ ہے بے حیائی کا۔ اسی بے حیائی کے فتنے کی وجہ سے وہ چیزیں رونما ہو رہی ہیں جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پہ مسلم لڑکیوں کا ارتداد کا شکار ہونا، مرتد ہونا، یا مسلم لڑکیوں کا ہی مسلم لڑکوں ہی کے ساتھ اپنے اولیاء کی اجازت کے بغیر، اپنے بڑوں کی اجازت کے بغیر شادیاں رچا لینا اور اپنا ہم سفر خود چن لینا، یہ بھی ایک بے حیائی ہے۔ اور اس بے حیائی کی دین یہ ہے کہ بہت ساری مسلم لڑکیاں جو اپنے گھروں میں ہیں، محفوظ ہیں الحمدللہ،
لیکن ان کی سوچ اور فکر بغاوت کر رہی ہے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے طرح طرح کے تبصرے سننے کے بعد، دیکھنے کے بعد ان کی سوچ و فکر میں یہ بات آ رہی ہے کہ کہیں اسلام ہم کو قید تو نہیں کر دیا، نعوذ باللہ، کہیں اسلام نے ہم کو پابند تو نہیں کر دیا، دنیا کے دوسرے مذاہب کی عورتیں آزاد اور ہم کو مختلف قسم کے قید و بند میں جکڑ دیا گیا۔ یہ ایک تصور دیا جا رہا ہے مسلم عورتوں کو تاکہ وہ بغاوت کریں مسلم معاشرے کے خلاف، اسلام کے خلاف، اور جس سے نعوذ باللہ اسلام کی بدنامی ہو دنیا کے اندر۔ یہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت یہ کام خاص طور سے سوشل میڈیا کے ذریعے کیا جا رہا ہے۔ آئیے ایک مختصر طور پہ ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں کہ قرآن اور حدیث کیا واقعتاً عورتوں کو قید کر رہے ہیں نعوذ باللہ، یا عورتوں کے سراپا محافظ ہیں، ان کی عزت و آبرو کی حفاظت کرنے والے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس روئے زمین پر، اس دنیا میں جتنی چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں، اللہ نے فرمایا یہ سب ہم نے انسانوں کے لیے بنائی ہیں۔ چرند پرند، معمولی چھوٹے سے کیڑے سے لے کر اتنے بڑے سورج تک جتنی مخلوقات ہیں، کروڑہا کروڑ، اللہ نے فرمایا خلق لکم، اے انسانوں ہم نے یہ تمہارے لیے بنائی ہیں، تمہارے لیے پیدا کی ہیں۔ اس لیے جب تک انسان ہے اس روئے زمین پر تب تک یہ ساری چیزیں کارآمد رہیں گی، لیکن جب انسان کو ختم کر دیا جائے گا قیامت برپا کر کے تو ان تمام مخلوقات کو بھی ختم کر دیا جائے گا۔ جب یہ انسان نہیں تو یہ مخلوقات بھی نہیں۔ اور اس لیے بھی کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، لہذا اللہ کی عبادت اس وقت تک ہوتی رہے گی جب تک انسان رہیں اور انسانوں میں مسلمان رہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس روئے زمین پر انسانوں کی بقا کو اور انسانوں کے وجود کو ضروری رکھا ہے قیامت تک کے لیے۔ اور انسانوں کی موت تو آتی ہے، ہر دن انسان دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، تو پھر انسان کی بقا کیسے ہو؟ تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح جیسی سنت کو مشروع فرمایا کہ نکاح کے ذریعے توالد و تناسل کا سلسلہ جاری رہے گا اور اس روئے زمین پر انسانی وجود رہے گا، انسان کی بقا رہے گی۔ اسی لیے نکاح کو سنت اور بڑی تاکیدی سنت قرار دیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور جو زندگی بغیر نکاح کے رہتی ہے، تجرد والی زندگی، اسے سخت ناپسند فرمایا اللہ نے بھی اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی۔ اور اس نکاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان میں مردوں اور عورتوں دونوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کی رغبت رکھی ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ مرد کے دل میں بیوی کی رغبت، بیوی کے دل میں شوہر کی رغبت، یہ کوئی بری چیز نہیں، یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ اللہ کا کرم ہے۔ بلکہ قرآن کریم میں تو اللہ نے اسے اپنی رحمت قرار دیا، مودۃ و رحمہ۔ تو اس رغبت کی وجہ سے، اس محبت کی وجہ سے دونوں کی زندگیوں میں خوشگواری پیدا ہوتی ہے۔ اور یہ رحمت، یہ برکت اس وقت ہوگی جب نکاح جیسی سنت سے گزر جایا جائے۔ نکاح کے بعد وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے جائز اور حلال، ان دونوں کی محبتیں ایک دوسرے کے لیے جائز اور حلال اور اللہ کی رحمت بن جاتے ہیں۔ نکاح سے پہلے وہ ایک دوسرے کے لیے حلال نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ رغبت خود رکھی ہے مردوں اور عورتوں کے دلوں میں۔ یہی وجہ ہے کہ علماء لکھتے ہیں کہ اگر یہ رغبت نہ ہوتی اللہ کی طرف سے تو کوئی مرد شادی کے لیے اتنا جلدی تیار نہیں ہوتا۔
ہر مرد جانتا ہے کہ بغیر شادی کی زندگی میں ہزار آزادیاں ہیں اور ذمہ داری نام کی کوئی چیز نہیں ہے. جیسی چاہو صبح کرو، جیسی چاہو شام کرو، کسی طرح کی کوئی ذمہ داری نہیں. اور اسے معلوم ہوتا ہے کہ شادی کے بعد ایک نہیں ہزار ذمہ داریاں آنے والی ہیں، اور یہ ذمہ داریاں بوڑھے ہونے تک، قبر میں جانے تک ساتھ چھوڑنے والی نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے تک ساتھ چھوڑنے والی نہیں ہیں. وہاں بھی کھڑے ہو کر اللہ کو جواب دینا ہے کہ اپنی اولاد کی، اپنے اہل و عیال کی کیسی تربیت کر کے آیا تھا. اتنی بڑی ذمہ داری ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہر مرد رضا سے، اپنی خوشی سے نکاح کے لیے ہاں کرتا ہے، تیار ہو جاتا ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے رغبت رکھی ہے اس کے دل کے اندر. اور کیوں رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے؟ تاکہ نکاح ہو اور اس کے ذریعے انسان کا وجود اس روئے زمین پر باقی رہے. کیونکہ اللہ کی مصلحت ہے، اللہ کی حکمت ہے کہ اس روئے زمین پر قیامت تک انسانی آبادی رہے اور اس میں اضافہ ہوتا رہے، تاکہ اللہ کی عبادتوں میں اضافہ ہوتا رہے. اسی طریقے سے ایک لڑکی شادی سے پہلے وہ خوب اچھی طرح جانتی ہے کہ اپنے ماں باپ کے گھر میں کیسی آزادانہ زندگی ہے، کوئی ذمہ داری نہیں. ایک نہیں 10 غلطیاں ہو جائے ماں باپ نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن جب وہ نکاح کرتی ہے تو سب سے بڑی قربانی کہ اپنے ماں باپ کی چوکھٹ کو چھوڑنا ہے. جس گھر میں اپنی آنکھیں کھولی اس کو خیر آباد کر دینا ہے، اور ایک انجان سے گھر کو، انجان سے علاقے کو اپنا بنانا ہے، اور وہاں پوری زندگی گزارنی ہے. اور پھر وہاں جانے کے بعد ہزار ذمہ داریاں، اور وہاں ایک غلطی پر بھی 10 قسم کی ڈانٹ ڈپٹ پڑنے والی ہے. ماں باپ کے گھر میں 10 قسم کی غلطیاں نظر انداز کر دی جاتی تھیں، لیکن وہاں ایسا ہونے والا نہیں ہے. یہ سب معلوم ہوتا ہے ایک لڑکی کو، اس کے باوجود بھی وہ دستخط کرتی ہے نکاح کے کاغذات پر، وہ قبول کرتی ہے نکاح کو، اور آنسو بہاتے ہوئے ہی صحیح لیکن وہ گھر سے رخصت ہوتی ہے. کیوں؟ اس کے دل میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ رغبت رکھی ہے کہ یہ زندگی ہمیشہ نہیں رہے گی ماں باپ کے پاس، ایک وقت ہمیں جانا ہے اور اپنے آپ کو ایک شوہر کے سائے میں رکھنا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک انتظام ہے ہر مرد اور ہر عورت کے لیے، صرف اور صرف اس لیے تاکہ ایک نکاح کی سنت پر عمل ہو اور اس کے ذریعے اس روئے زمین پر انسانی بقا ہو، انسانی وجود باقی رہے قیامت تک. یہ ساری حلال اور یہ ساری رحمتیں نکاح کے بعد. نکاح سے پہلے رغبت اللہ نے رکھی ہے مرد کے دل میں عورت کی اور عورت کے دل میں مرد کی، لیکن یہ رغبت اس وقت حلال ہوگی جب نکاح ہو جائے. نکاح سے پہلے ہر رغبت کی تکمیل حرام قرار دیا اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. لہذا ایسے موقع پر عقل انسان کی خود کہتی ہے کہ مرد کو چھوڑو، عورت کو ایک حفاظت فراہم کرو، کیونکہ اس کی طرف غلط نظر اٹھ سکتی ہے. شیطان ہر طرف سے بہکاتا ہے انسان کو اور ہر ناجائز خواہشات کی تکمیل کی طرف قدم آگے بڑھانے کی ہزار کوشش کرواتا ہے. اس کے پیش نظر انسانی عقل خود کہتی ہے ایک نوجوان لڑکی کو ایک حفاظت فراہم کی جائے، ایسی حفاظت جس سے اس کی عزت و آبرو محفوظ رہے، اس کا وجود محفوظ رہے، اس کی حیا محفوظ رہے، جب تک کہ وہ کسی جائز شوہر کے سائے میں نہ چلی جائے تب تک کے لیے اسے مضبوط حفاظتی قلعہ فراہم کیا جائے. اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قلعہ فراہم کیا وہ انسانی شکل میں کہ اس لڑکی کا باپ، اس لڑکی کے بھائی، اس لڑکی کے دادا، اس لڑکی کے چاچا اور بھی جو گھر کے اندر محرم مرد ہیں ان سب کو محفوظ قلعہ بنایا اللہ تعالیٰ نے کہ تمہاری ذمہ داری ہے، تم ایسا حفاظت دو اپنے گھر کی لڑکیوں کو، عورتوں کو کہ کسی اوباش کی نظر نہ اٹھنے پائی ان کی طرف، ان کی حیا کی طرف کوئی نظر اٹھانے کی کوشش نہ کرے، ان کی پاک دامنی کو داغدار کرنے کا تصور بھی کسی شیطان کے دل میں نہ آئے. تم ایسی حفاظت فراہم کرو. یہ حفاظت اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمائی سورہ نساء کے اندر اور تمام محرم رشتہ داروں کا ذکر فرمایا.
اور شاید ہمارے لیے یہ بہت بڑی نعمت نہ ہو، جو کہ ہے بہت بڑی نعمت، ہم جا کے اس قوم سے پوچھیں جو اس حفاظت سے محروم ہے۔ عیسائیوں نے، یورپ میں رہنے والے عیسائیوں نے، انہوں نے اپنی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ اسلام کے احسانات میں سے ایک بڑا احسان ان کی عورتوں پر یہ ہے کہ اسلام نے محرم کا ایک قلعہ عطا فرمایا مسلم عورتوں کو، کہ ایک باپ کی نگاہ ہے، بھائیوں کی نگاہ ہے، دادا چاچا کی نگاہ ہے، دیگر گھر کے بڑے افراد کی نگاہ ہے اس خاتون کے اوپر۔ مجال نہیں ہے کسی شیطانی انسان کی کہ وہ اس کی طرف نظر اٹھا کے دیکھ سکے۔ یہ ایک ایسا حفاظتی قلعہ بنا کے دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ وہ ممالک جہاں یہ حفاظتی قلعہ نہیں ہے، بلکہ دنیا میں کہیں نہیں ہے اسلام کو چھوڑ کر، وہ باوجود یہ کہ ترقی یافتہ ہیں، باوجود یہ کہ تعلیم یافتہ ہیں، لیکن وہاں جنسی جرائم کی جو شرح ہے اگر ہم اسے پڑھیں، باوجود یہ کہ ہم بڑے ترقی یافتہ ملک میں رہنے والے نہیں ہیں، ہم بڑے تعلیم یافتہ نہیں ہیں ان کی ڈگریوں کے مقابلے میں، لیکن پڑھ کر ہمارا سر شرم سے جھک جاتا ہے کہ ایسا معاشرہ جو اپنے آپ کو ترقی یافتہ کہتا ہے، تعلیم یافتہ کہتا ہے، اس معاشرے میں یہ انسان ہیں یا درندے رہ رہے ہیں، جہاں ایسے حملے ہیں انسان کی عزت و آبرو کے اوپر، عورتوں کی عزت و آبرو کے اوپر، کہ وہاں حفاظت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ان ملکوں نے مجبوراً یہ قانون بنایا کہ کوئی عورت، کوئی نوجوان لڑکی جس مرد کے ساتھ جانا چاہے اپنی خوشی سے جا سکتی ہے، ہم اسے نہیں روک سکتے۔ انہوں نے مجبور ہو کر یہ قانون بنایا کہ 10 درندوں کی نظر سے بچ کر ایک ہی درندے کی نظر میں رہے، اس سے تو بہتر ہے۔ مجبور ہو کر انہوں نے یہ قانون بنایا، اور ہم کیا سمجھتے ہیں قانون بنا کر وہ کامیاب ہو گئے؟ یہ قانون ان کے لیے اور جان لیوا ثابت ہوا۔ دنیا کا سب سے زیادہ ترقی یافتہ مانا جانے والا ملک امریکہ، وہاں کا یہ سروے ہے جو انہی کا لگایا ہوا سروے ہے، ہر دوسری عورت امریکہ میں جنسی حملے کا شکار ہے۔ اور تعجب کی بات یہ ہے ان پر حملہ کرنے والا کوئی ڈاکو نہیں، کوئی لٹیرا نہیں، کوئی غیر نہیں، جس کو وہ اپنی زندگی کا دوست بنا کر جس کے ساتھ رہ رہی تھی وہ خود ہے۔ حملے کرے اور راہ فرار اختیار کر گئے۔ اب ان کے پاس اور کوئی راستہ نہیں بچا نیا قانون بنانے کا، یہ آخری قانون تھا بنایا اور انہوں نے اپنے ہاتھوں کو دھو لیا کہ اب ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، جو کہ چاہے کرنا ہے کرو۔ باوجود یہ کہ وہ اپنے آپ کو تعلیم یافتہ، ترقی یافتہ کہتے ہیں، لیکن عورتوں کی حفاظت سے وہ آج عاری ہیں، خالی ہیں بالکل۔ اگر حفاظت کر رہا ہے کوئی پوری دنیا کے اندر، اسلام حفاظت کر رہا ہے، ڈنکے کی چوٹ پہ کہا جا سکتا ہے، بغیر کسی مرعوبیت کے۔ سوشل میڈیا پہ جو ایک بازار گرم کیا جا رہا ہے، جس سے مسلم لڑکیوں کے ذہن و دماغ میں ایک خدشات پیدا ہو رہے ہیں، کہیں ہمیں قید کر دیا گیا، کہیں ہمیں بند تو نہیں کر دیا گیا۔ ہرگز نہیں، تم رب کعبہ کی قسم محفوظ ہو، تمہارے سر پہ رکھا جانے والا دوپٹہ تک محفوظ کر دیا اسلام نے۔ جا کے وہاں دیکھو جن کا پورا وجود غیر محفوظ ہے، باوجود یہ کہ وہ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں ہم چاند پہ جا رہے ہیں، ستاروں پہ جا رہے ہیں، خاک جا رہے ہو، زمین پہ رہنے کا طریقہ تمہیں نہیں آیا، سلیقہ نہیں آیا، زمین پہ رہنے والی مخلوق کا ادب اور احترام نہیں آیا، تو تم چاند پر جا کے کیا خاک کرو گے؟ اس لیے خاص طور سے مسلم لڑکیوں کے لیے یہ پیغام ہے، شکر ادا کرو اللہ کا اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اتنا بڑا احسان ہے ان کا کہ پوری زندگی مسلم معاشرہ اس احسان کا بدلہ ادا نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب اچھا رشتہ مل جائے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اچھا رشتہ مل جائے تو ان محرم رشتہ داروں کے حصار سے نکال کر اس عورت کو ایک شوہر کے حصار میں دے دو، پورے شرائط کے ساتھ۔ ایسا نہیں ان کے بنائے ہوئے قانون کی طرح وہ جس کے ساتھ زندگی جب تک گزارنا چاہے گزارے، نہیں، شوہر ایک محفوظ محافظ بنے گا، مضبوط محافظ بنے گا، اور اپنی پوری زندگی اس کے لیے وقف کرے گا، اس بیوی کے لیے اور اپنے آنے والی نسل کے لیے، اس کے لیے محنتیں کرے گا، اس کے لیے کمائے گا، سارا دوڑ دھوپ اس کے لیے کرے گا، مہر ادا کرے گا،
اور پھر سارے نان و نفقے کی ذمہ داری لے گا مرتے دم تک کے لیے، اور اس کے بعد عزت و آبرو کی حفاظت کے ساتھ، عزت کے ساتھ اسے لے کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہوگا، رخصت ہوگا بیوی کی حیثیت سے۔ اور اتنا بڑا محافظ بنایا اسلام نے شوہر کو۔ سورہ طلاق پارے 28 میں اللہ نے فرمایا اسکنوہن من حیث سکنتم، اے شوہرو اب تمہیں جہاں بھی رہنا ہو اس دنیا میں بیویوں کو ساتھ لے کر رہنا ہے، کیونکہ حفاظت اسی وقت ہوگی جب شوہر بیوی کے پاس ہو۔ شوہر دوسرے ملک ہے، بیوی کہیں اور وطن میں ہے، تو کیا خاک حفاظت ہو پائے گی؟ کیا محافظ بن پائے گا؟ صرف پیسے کما کے دینا ہی نہیں ہے، پوری عزت و آبرو کا محافظ بننا ہے شوہر کو۔ اس لیے یہ بات بڑے ادب کے ساتھ کہی جا رہی ہے، چاہے حلق سے نیچے نہ اترے ہمارے۔ اسلام یہ کہتا ہے نکاح کے بعد شوہر جہاں رہے گا بیوی وہیں رہے گی۔ یہ جو ہم نے مزاج بنا لیا، 2 سال 4 سال کے لیے شوہر چلے جا رہے ہیں بیرون ملک، بیویاں تنہا تنہا ہیں یہاں پر، غیر اسلامی ہے، غیر اسلامی یہ طریقہ۔ وہ کہتے ہیں ہم کماتے ہی کتنا ہے، ہم بیویوں کو کیسے رکھیں گے؟ آپ کو فرمایا تھا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی استطاعت کے بقدر کھلاؤ اور پلاؤ۔ تم وہاں نہیں کما سکتے اتنا یہیں کماؤ، یہی محنت کرو، جتنا تمہاری استطاعت ہے اتنے میں ہی کھلاؤ، لیکن بیویوں کے ساتھ رہو، بیویوں کو اپنے ساتھ رکھو۔ 1000 قسم کی وارداتیں ہو رہی ہیں، اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے شوہروں کا بیویوں کے پاس نہیں ہونا۔ انہی واردات میں سے گھروں کے اندر بہو اور ساس کا اختلاف، یہ تو عام سی بات ہے۔ اکثر دیکھنے میں آیا وہ گھر جس گھر کے شوہر گھر میں نہیں ہے، کمانے کے لیے بیرون ملک ہیں، اکثر اس گھر میں ساس بہو کے اختلافات ہیں، اور اختلافات سننے کے بعد ایک بات کھل کے سمجھ میں آتی ہے، شوہر اگر یہاں ہوتا تو یہ بات نہیں ہوتی۔ ہر ایک کے پیچھے بیوی کی یہی بات ہے کہ شوہر یہاں ہوتا تو مجھے یہ چیز ہوتی، شوہر یہاں ہوتا تو میں یہ بات اس سے کہتی، میں یہ باتیں کس سے کہوں، یہ ساری ضروریات کی تکمیل کس سے کراؤں۔ اس کا کہنا سچ ہے، برحق ہے۔ اور اگر گلے سے اترے تو یہ بات بھی میں کہہ دوں کہ اگر شوہر گھر میں موجود نہیں ہے تو بیوی کی ذمہ داری نہیں ہے سسرال میں رہنے کی، اسلام کہتا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ علماء کہہ دیتے ہیں اخلاقی ذمہ داری ہے، جاؤ بیٹا ساس خسر کی خدمت کرو، وہاں رہو، ان کو کھلاؤ پلاؤ، بے شک صحیح ہے، شوہر ہے تو بیوی رہے گی، اور 1000 خدمت کرنا پھر اس کی ذمہ داری ہے، لیکن شوہر اس گھر کے اندر نہیں ہے تو بیوی کی ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ حلق سے نہیں اترے گی ہمارے، لیکن یہ اسلام کا حکم ہے ہر حال میں۔ اور زبردستی جو ہے بہوؤں کو گھر میں رکھا جا رہا ہے اور بیٹوں کو بیرون ملک بھیجا جا رہا ہے، 1000 قسم کی لڑائیاں اور اختلافات۔ وہ بہویں قابل مبارک بات ہے جو اس امتحان کو خوشی خوشی پی جا رہی ہیں اور سسرالوں میں رہ رہی ہیں شوہر کے بغیر، قابل مبارکباد ہے، وہ بہت عظیم اجر ملے گا انہیں انشاءاللہ۔ لیکن ہر کوئی نہیں ہوتا اتنا بڑا دل رکھنے والا، اتنا بڑا ظرف رکھنے والی ہر بہو نہیں ہوتی، تو لہذا شوہروں کی ذمہ داری ہے وہ جہاں رہیں اپنی بیویوں کو اپنے ساتھ رکھیں، اپنے اہل و عیال کو اپنے ساتھ لے کر رکھیں، وہ خود دیکھ لیں ان کی کمائی کتنی ہے، وہ خرچ کیسے کریں گے وہ خود جانیں۔ اسکنوہن من حیث سکنتم، اللہ نے فرمایا اے شوہرو جہاں تم رہو تمہاری ذمہ داری ہے بیویوں کو وہاں رکھنے کی۔ تو یہ محافظ بنایا اسلام نے شوہر کو، اور محافظ اس وقت ہوگا شوہر جب کہ وہ بیوی کو اپنے ساتھ رکھے، اپنے ہمراہ رکھے۔ تو اس طریقے سے اسلام نے ایک حفاظت عطا فرمائی ہے مسلم لڑکیوں کو، شادی سے پہلے محرم رشتہ داروں کی حفاظت، اور شادی کے بعد ایک شوہر کی مضبوط حفاظت۔ اب جو آج کے زمانے میں فتنے برپا ہو رہے ہیں، مسلم لڑکیوں کا غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ جانا، مسلم لڑکیوں کا مسلمان ہی کے ساتھ بھاگ جانا، یا مسلم لڑکیوں کا بغاوت والی باتیں کرنا کہ اسلام ہمارے خلاف ہے وغیرہ وغیرہ، نعوذ باللہ، یہ اس وجہ سے ہے کہ وہاں اسے محفوظ حفاظت نہیں ملی، وہاں اسے صحیح اسلامی قانون سمجھنے کا موقع نہیں ملا، محفوظ حفاظت نہیں ملی۔ محفوظ حفاظت صرف گھر تک نہیں ہے، وہ اگر پڑھنے جا رہی ہے مسلم لڑکی تو وہاں بھی حفاظت کی نظر رکھنی ہے۔ اگر وہ مخلوط تعلیم گاہ جا رہی ہے، خدا کے لیے نکالو بچیوں کو مخلوط تعلیم گاہ سے، جہاں لڑکے اور لڑکیوں کی ایک ساتھ تعلیم ہوتی ہے، وہاں کوئی محرم رشتہ دار نہیں ہوتا، وہاں سارے کے سارے نامحرم ہوتے ہیں، وہاں کوئی حفاظتی حصار نہیں ہوتا اسے بچانے والا، ہاں بہکانے والا 1000 راستہ ہوتا ہے۔ اکثر واقعات کی ابتدا یہیں سے ہوئی ہے کہ مخلوط تعلیم گاہوں میں مسلم لڑکیوں نے غیر مسلموں سے دوستی کی، اور ایک وقت آیا کہ راہ فرار اختیار کیا۔
اسی طریقے سے ملازمت کر رہی ہیں مسلم لڑکیاں، وہاں پر بھی حفاظتی نظر رکھنا گھر کے بڑوں کی ذمہ داری ہے۔ پہلے تو انہیں مکلف نہ بنایا جائے ملازمت کرنے کا، وہ گھر کی ملکہ ہیں، انہیں گھر میں رکھا جائے، گھر کے مرد محنت کریں۔ لیکن اگر کہیں ایسی مجبوری درپیش ہے تو گھر کے مرد گھر میں رہتے ہوئے بھی نظر ان کی مکمل وہاں رہنی چاہیے، ان کی نگرانی مکمل رہنی چاہیے۔ یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ بہت ساری مسلم لڑکیوں کے غیر مسلموں سے تعلقات ہوئے ہیں ملازمت کے مقامات سے، کیونکہ وہاں کوئی محرم نہیں ہے ان پر نظر رکھنے والا، سارے غیر محرم ہیں، سارے شیطانی راستے اور دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور اسی دروازوں میں سے وہ کبھی راہ فرار اختیار کر گئی۔ تو خصوصیت کے ساتھ ذمہ داری ہے محرم رشتہ داروں کی، اولین ذمہ داری ہے یہ، جتنے گھر کے بڑے لوگ ہیں کہ وہ حفاظتی مکمل طور پہ نگرانی والی نظر بھی رکھیں اور اسلامی ماحول بھی اسے عطا کریں، اسلامی قانون کی اہمیت بتائیں، فضیلت بتائیں۔ پھر بعد میں عمومی ذمہ داری سب پر آتی ہے، خطیبوں پر بھی آتی ہے، اماموں پر بھی آتی ہے، مسلم تنظیموں اور صدور پر بھی آتی ہے، سب پر آتی ہے عمومی ذمہ داری، لیکن پہلے خصوصی ذمہ داری گھر کے ذمہ داروں پر ہے، والدین پر ہے اور گھر کے محرم رشتہ داروں پر ہے۔ اور ایک راستہ علماء نے بتایا، جو علماء سے پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتا دیا کہ تمام فتنوں کا سب سے آسان ترین علاج، نوجوان لڑکا ہو یا لڑکی ہو، وقت پر شادی۔ جب وقت ہو گیا جتنا جلد ہو سکے شادی کر دی جائے۔ ایک شادی، ایک نکاح 1000 فتنوں کا علاج ہے، 1000 مصائب اور 1000 پریشانیوں کا علاج، 1000 بیماریوں کا علاج۔ وقت پر نکاح، یہ وقت پر نکاح نہ ہونا، تاخیر کرنا، اس کے بھی ہم قصوروار ہیں۔ رشتے آتے ہیں لڑکیوں کے، لیکن نہیں، اس سے اچھا اور رشتہ ہونا، اس سے اچھا اور چاہیے، باہر ملازمت والا چاہیے، باہر جاب والا رشتہ چاہیے، بچہ ایسا ہو تو ویسا ہو۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ عمریں نکل رہی ہیں، اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جیسے رشتے آ رہے ہوتے وہ بھی نہیں آتے، بند ہو جاتے ہیں۔ اور یہ تو رشتہ داروں کی نظر ہے رشتے پر، اور شیطان اپنا کام کر رہا ہوتا ہے۔ شیطان اس کی حیا کے لیے بڑا امتحان بن جاتا ہے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے فحش ویڈیوز میں مبتلا کرنا، نامحرموں سے تعلقات اور روابط کی کوشش کرانا، شیطان اپنا کام کرتا ہے، اور محرم اور جو گھر کے جو رشتہ دار ہوتے ہیں وہ رشتوں کی تلاش میں رہتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے رشتے آ رہے ہوتے تھے ویسے بھی نہیں آتے، اور مجبوراً اس سے بھی گئے گزرے رشتے سے نکاح کرنا پڑتا ہے اور گھر سے رخصت کرنا پڑتا ہے۔ یہی حال لڑکوں کا بھی ہے کہ ابھی اور کما لے، ابھی اور کما لے، ابھی دبئی جانا ہے، ابھی باہر جانا ہے، ابھی یہاں کا ویزا اور فلاں کا ویزا۔ ہم جانتے ہیں بعض مرتبہ نوجوان نہ چاہ کے آ کے بول دیتے ہیں کہ گھر میں جو یہ دباؤ بنا ہوتا ہے، اور کماؤ اور کماؤ تب تمہارا نکاح کریں گے۔ گھر والوں کی نظر اس کی کمائی پہ ہوتی ہے، کبھی پوچھو اس کی جوانی کتنا امتحان بنی ہے اس کے لیے، وہ کیسے رات و دن گزار رہا ہے، کیسے کیسے اس کے سامنے فحش ویڈیوز کے ذریعے غلط راستے دکھاتا ہے شیطان۔ نوجوان خود آ کے بتاتے ہیں، اور گھر والے جو ہیں اور کماؤ کے لیے لگے رہتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اور کما تو لیتا ہوگا شاید، لیکن نوجوانی کے معاملے میں وہ بہت بڑا جواب دہ ہو جاتا ہے اللہ کے سامنے۔ اور اس کا سوال صرف نوجوان سے نہیں ہوگا، اس کے گھر والوں سے بھی ہوگا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رشتے آ جائیں تمہارے پاس، چاہے لڑکے یا لڑکی کے، اور تم ان کی دینداری سے اگر مطمئن ہو نکاح کر لو، ورنہ زمین پر بڑا فتنہ برپا ہو جائے گا۔ یہ فتنے کیا ہیں؟ یہ وہی ہے جس کی پیشن گوئی فرمائی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ نہ نگاہیں محفوظ، نہ عزت محفوظ، نہ حیا محفوظ۔ وجہ کیا ہے؟ وقت پر نکاح نہ ہونا، وقت پر شادی نہ ہونا۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو اس وقت ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اسلامی قانون کے اعتبار سے، اسلامی تعلیمات کے اعتبار سے نوجوان لڑکوں پر بھی اور لڑکیوں پر بھی نظر رکھیں، اور انہیں اسلامی ماحول فراہم کریں، اور جتنا جلد ہو سکے وقت پر ان کی شادیاں رچائیں، ان کا نکاح کرائیں، اور ان کی ذمہ داری ان کے کندھوں پہ ڈالیں، اور پھر بری ہو جائیں، اور ایک صالح معاشرہ اسلام سماج کے اندر تشکیل پائے۔ یہ چند باتیں تھیں اس موقع پر جو آپ حضرات کے سامنے رکھی گئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر طرح کے بے حیائی کے فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، وقت پر نکاح کرنے اور اس کا ماحول بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔